بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ صفحہ نمبر 14 اشارہ سی اور ڈی کے لیے الحمدللہ جو ابھی تک پہلے 10 صفحے 10 ویڈیو میں پڑھے، اس کے بعد پھر اس کورس میں آگے اگلے 5 صفحے 5 ویڈیو پہ شروع کیے۔ صفحہ نمبر 12 13 14 مکمل ہو جائے گا آج انشاءاللہ ہمارا۔ صفحہ نمبر 14 کے جو 4 اشارے ہیں اس میں سے 2 اشارے پہلے پڑھ چکے ہیں، 2 اشارے آج پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو صفحہ نمبر 14 ہمارا مکمل ہو جائے گا الحمدللہ۔ وعلیکم السلام۔ تو اس کے بعد پھر ایک صفحہ ہمارا صرف رہ جاتا ہے انشاءاللہ، یعنی کہ 2 لیسن کے بعد آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا الحمدللہ۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اسی پیس کے ساتھ چل رہے ہوں گے تاکہ اس کورس کو اچھے طریقے سے مکمل کریں اور پھر اگلے لیول پہ آ جائیں انشاءاللہ۔ تو اس کے جو 4 اشارے ہیں اس کو ایک دفعہ دوہرا لیں۔ سب سے پہلا اشارہ دوسرا اشارہ تیسرا اشارہ چوتھا اشارہ۔ تو ابھی کو اگر ہم شارٹ میں دیکھیں تو آخرت دنیا دشمنی بے وفائی۔ تیسرا اشارہ اس کا جبریل سے دشمنی۔ اس کے اندر اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 97 98 اور 99 یہ 3 آیات ہیں، اور اس کا جو موضوع ہے وہ اس اشارے سے ہمیں کلیئر ہو رہا ہے کہ جو یہود جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایڈریس کیا ہے، اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہود کے ساتھ جو خطاب چل رہا تھا اسی کی کنٹینیوشن میں ان کے جو باطل عقائد تھے ان کا رد اور ان کے خلاف جو دلائل تھے وہ دیے، انہیں کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے جبریل اسلام سے کیوں دشمنی تھی ان کی اور اس کی کیا وجہ تھی۔ اسباب جو ان 3 آیات سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اگر اس کو دیکھیں ہم قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا۔ دل انسان کی حقیقی زندگی کا مرکز ہوتا ہے، although سائنس ابھی تک اس کو ڈسکور نہیں کر سکی ہے، مگر حقیقت یہی ہے۔ تو سائنس جس دن ڈسکور کر لیں گے اس دن بتا دیں گے۔ قرآن مجید میں اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو لوگ اللہ کے فرشتوں اور اس کے نیک بندوں کے دشمن ہوتے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں اپنے پیغام کو پیش کرنے بالکل کھلی اور واضح ہیں۔ ان آیات سے ہدایت ہر اس انسان کو ملتی ہے جو مخلص ہو۔ اصل چیز اخلاص ہے، اگر اخلاص کے ساتھ طلب کریں گے تو کیوں نہیں ملے گی۔ نئے الفاظ جو آ رہے ہیں اس میں سے صرف ایک نیا لفظ آ رہا ہے، وہ بھی اتنا نیا نہیں، اس کے ڈفرینٹ فارم ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ ان 3 آیتوں میں تو تقریباً تمام الفاظ ہمیں آتے ہیں۔ یقیناً آپ لوگوں کو خوشی بھی ہوتی ہوگی کہ الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ اب 2-3 آیتیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ تمام الفاظ ہمیں آتے ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے پہلے آیت نمبر 97 جو ہے اس کو ہم سن لیں، پھر اس کا ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك۔ ایک منٹ میں ذرا یہ مائک دوبارہ لگا دیں، دوبارہ سنتے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه
قلبك بإذن الله فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. صدق اللہ العظیم. تو الفاظ کے معنی تو سب آپ لوگوں کو آتے ہیں، تو میرا خیال ہے آپ لوگ خود ہی ترجمہ کرتے جائیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا. قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ. نہیں اتارا گیا کیوں ہوگا؟ نزلہ ہے، مجہول کا صیغہ نہیں ہے، معلوم کا صیغہ ہے. اس نے اتارا کریں، ہم فعل ماضی کے ترجمہ کریں. نزلہ اس نے اتارا، ہو اس کو، علی قلبک، قلبی کا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دل پر، بی اذن اللہ، ہاں اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی اجازت، سب معنی میں آ جائے گا. یہ مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، ہاں، وہدن وبشرا للمؤمنین. اب یہ دیکھ لیں، ابھی تک جو ہم نے گرامر پڑھی ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ اپلائی کرتے چلے جائیں. تو یہاں پہ قل کہہ دیجئے کے بعد آ رہا ہے من. ہم نے پڑھا تھا جو شرط کے لیے الفاظ پڑھے اس میں من اور ما بھی تھا. تو یہاں ترجمے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ من کان عدوً جو ہے جو کوئی بھی دشمن ہوگا، یہ کوئی شرط والی کنڈیشن لگ رہی ہے یہاں پہ. تو اس کو نوٹ کر لیں، یہ من یہاں پہ من شرطیہ ہے، اور شرط کیا آ رہی ہے کہ جو دشمن ہو یا ہوا جبریل کا. اب یہاں پہ بلاغت کی بات آتی ہے، جب ہم آگے جائیں گے تو پڑھیں گے کہ بلاغت میں یہ ہوتا ہے کہ پورا جملہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ وہاں پہ کہا گیا اسی طریقے سے نا، ایک بات تھوڑی سی کر کے اور چھوڑ دی جاتی ہے، آگے انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اس کا مطلب. تو یہاں پہ جواب شرط اگر آپ ڈھونڈیں گے، آپ کو جواب شرط یہاں پہ نظر نہیں آ رہا ہے، وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اگر اب مفسرین، اگر آپ تفسیر میں جائیں گے تو دیکھیں گے مفسرین میں سے کسی نے کہا کہ جو چیز محذوف ہے وہ یہ ہو سکتی ہے، گیس کرنے والی بات ہے نا، کہ اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو ہوا کرے. ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہو سکتا ہے اس کا کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے کہ اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اللہ اس کا دشمن ہے، ٹھیک ہے. مگر جو چیز چھپی ہوئی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہاں پر کیا ہے. جو مفسرین نے بتایا وہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ اب آپ من شرطیہ پڑھ چکے ہیں تو اب آپ کو تھوڑا تھوڑا یہ اپلائی کرتے چلے جائیں گے. اور یہ میں نے کہا تھا کہ جتنی گرامر پڑھتے جا رہے ہیں وہ اپلائی جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک قرآن کریم پڑھتے اور سنتے وقت آپ کو مزہ نہیں آئے گا، پھر اسی طرح رہیں گے ورنہ. تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ من کانا، کانا کون سے فعل میں سے ہے؟ یہ ہم نے، ہاں فعل ماضی تو ہے مگر کون سا والا ہے؟ کمزور حروف والے میں سے، ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں کچھ اور چیزیں ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ اسی کورس میں. ہاں باب نصرہ ہے، ٹھیک ہے نا، مگر کمزور والا ہے نا، معطل جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک. عدوً دشمن ہو گیا، لی جبریل جبریل اسلام کا. ہاں انہو، انا بے شک ہے، اور ہو تو اب کس کی بات ہو رہی ہے؟ نازل کرنے کی بات ہو رہی ہے. ہاں کہ اس نے اتارا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتارا ہے، ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کی بتایا گیا کہ یہ ہے کیا، اس کی تصدیق کرنے والی جو اس کی صفت ہے، کس کی؟ بینا یدئی ہی، اب ان کے ہاتھوں کے درمیان میں جو، یعنی کہ سامنے والی چیز کون سی والی؟ ان کے پاس بھی کتاب، ہاں تورات انجیل جس حالت میں بھی تھی ان کے پاس وہ تھی. اور یہ جو کتاب ہے یہ ہدایت ہے، ہدن، اور بشرا خوشخبری
ہے. ٹھیک ہے, کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. تو لفظی ترجمہ ہم نے دیکھ لیا, بامحاورہ ترجمہ بھی ہم ایک دفعہ اس کا پڑھ لیتے ہیں. کہہ دیجئے جو کوئی ہو دشمن جبریل کا تو بے شک اس نے یہ نازل کیا آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے, تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے, اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. تو جبرائیل اسلام تمام نبیوں کے پاس وہی لاتے تھے جو تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام ہوتی تھی, چاہے پچھلی شریعت کی کتابیں ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی جبریل ہی لائے تھے, اس لیے بنی اسرائیل ان سے ناراض ہو گئے, کہنے لگے یہ فرشتہ ہمارا دشمن ہے. کیوں؟ وہی بغض والی بات کہ بھئی ہم پر کیوں نہیں آیا. ٹھیک ہے, تورات بھی جبرائیل علیہ السلام ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے تھے, تو پھر بنی اسرائیل کی ان سے دشمنی کیسی؟ یہ وہی والی بات ہے کہ اگر وہ آپ کے فیور میں نہیں ہے تو آپ کا دشمن ہے پھر. ٹھیک ہے نا, تو ہمارے یہاں بھی عام طور پہ یہ بات نظر آتی ہے. جی جی نہیں, ٹھیک ہے, جب شرطیہ الفاظ میں سے کوئی آتا ہے اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے, میں نے کہا تھا کنڈیشن والا, اس میں آپ کو فعل شرط نظر آئے گا. ٹھیک ہے, تو فعل شرط یہاں پہ ہمیں کانا نظر آ رہا ہے, اور پوری شرط کی ہم بات کریں گے تو یہ کانا عدو لجبریل, یہاں تک پوری شرط ہے یہ. ٹھیک ہے, چلے. تو یہاں قرآن کے بارے میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات, جبرائیل اسلام اس کو اللہ کے حکم سے لائے ہیں. دوسری, یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تیسری, یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے. اور چوتھی, اس میں ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. بغیر ایمان والا شخص ان تمام فائدوں سے محروم رہتا ہے. تو الحمدللہ یہ آیت ہم نے مکمل کر لی ہے. اب آیت نمبر 98, اس کو بھی ایک دفعہ سن لیتے ہیں پہلے. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. سب الفاظ آتے ہیں آپ کو؟ من وہی شرط والا ہے, کانا عدوً للہ. اب ایک جنرلائز کر دیا یہ کہ اللہ کا دشمن, اللہ کے فرشتوں کا دشمن, اس کے رسولوں کا. ٹھیک ہے نا, اور پھر دو فرشتوں کے نام بھی الگ سے لے لیے, جبریل اور میکال. اچھا یہ دیکھ لیے گا, ہم لوگ اردو میں جو استعمال کرتے ہیں جبرائیل اور میکائیل, وہ بھی ٹھیک ہے, مگر قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اصل میں تو یہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں, یہ ہبریو یا کسی اور پرانی زبان میں سے آئے ہوئے ہیں. تو جبریل اور میکال, ٹھیک ہے نا, قرآن میں, ہاں قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, مگر احادیث میں جبرائیل اور میکائیل بھی استعمال ہوئے ہیں, تو اس لیے وہ بھی غلط نہیں ہے. میں نے کہا یہاں پہ آپ کو بتا دوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو کسی کو کہ بھئی غلط نام لے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, فا ان اللہ عدو للکافرین. بہت آسان ہے, ڈائریکٹ عربی میں سمجھ میں آ رہی ہے. میں تو کہتا ہوں ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اتنا آسان ہو گیا ہے ابھی الحمدللہ. ٹھیک ہے نا, کہ بے شک اللہ دشمن ہے کس کا؟ انکار کرنے والے, کفر کرنے والے, کافر. اب ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ دیکھیں کیا مثال دی ہے کہ اگر کوئی آپ کو آپ کے والد کی طرف سے قیمتی تحفے لا کر دیتا رہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے اور اس کی تعریف کریں گے. تو یہاں بھی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہی کام کر رہے ہیں. ہمیں جبرائیل اسلام اور دیگر تمام ہی فرشتوں سے محبت اور ان کی عزت کرنا چاہیے. میکال نامی فرشتہ بارش کا ذمہ دار ہے, جو ہماری بڑی ضرورت اور کھیتی باڑی کا ذریعہ ہے. بارش ہو تو کبھی ہم میکال علیہ السلام کو یاد کر لیا کریں اور ان کے لیے محبت کا اظہار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے تمام انتظامات کیے ہیں. جبرائیل اسلام ہماری ہدایت کے لیے اللہ کے پاس سے پیغام لاتے تھے, اور میکال
ہمارے جسم کی غذا کے لیے اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ جبریل اور میکال دونوں فرشتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ در حقیقت فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں اور ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں تمام فرشتوں سے محبت کرنا چاہیے، اور ایک اور چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتے ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس لیسن میں شامل کی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ترجمہ تو کتاب میں بھی دیا ہوا ہے، تو کوشش کریں عربی میں پڑھنے کی۔ ماشاءاللہ سے QC4 ختم ہو رہا ہے اب آپ لوگوں کا، تو آپ کو شوق سے کرنا چاہیے نا، ہیں؟ ہاں، بند کر دیں کتاب، مت دیکھیں ترجمہ، ادھر سے کریں ترجمہ۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب، اب یہاں پہ ٹھہر جائیں، اذا کے بعد جو فعل آ رہا ہے احبا، یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ثلاثی مجرد سے ہے کہ مزید فی سے ہے؟ مزید فی سے ہے، تو کون سا فعل ہوا یہ؟ احبا، احبا یحبو۔ کس وزن پہ آپ نے پڑھا ہے؟ اس وزن پہ کیا پڑھا ہے؟ جی باب افعال سے ہے، آپ نے پڑھا ہے، گردان کی ہوئی ہے پوری، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ عدلہ، عدلہ یدلو پڑھا ہے نا اس وزن پہ، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ احبا یحبو، تو اب آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا، فعل کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، محبت کرتا ہے، مگر اب یہ کرتا ہے ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ احبا جو ہے فعل ماضی ہے، مگر شروع میں اذا آ گیا۔ آپ ریکال کر لیں QC1 سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ جب فعل ماضی سے پہلے اذا آ جائے تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو اس لیے اذا احبا کا ترجمہ جب اس نے پسند کیا یا اس نے محبت کی، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہاں جب وہ ہاں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ احبا عبدن، اچھا یہ تھوڑی سی گرامر ابھی آپ نے نہیں پڑھی ہے، اس لیے چلیں ٹھیک ہے، ابھی اتنا ہی رکھتے ہیں، گرامر میں نہیں جاتے ابھی اس کی۔ احب عبدن، کہ وہ پسند کرتا ہے بندے کو، ٹھیک ہے نا۔ دعا، دعا یدو پورا فعل آپ نے پڑھا ہوا ہے، گردان کی ہوئی ہے، تو دعا کا مطلب کیا ہوا ہے؟ ہاں، اس نے پکارا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں بھی کیونکہ اذا پیچھے آ رہا تھا اس لیے ہم کہیں گے پکارتا ہے، پکارا نہیں کریں گے، ترجمہ مضارع میں ہوگا، ماضی کے اذا کا اثر چل رہا ہے ابھی نا۔ پکارتا ہے کس کو؟ جبریلا، ٹھیک ہے نا، جبرائیل اسلام کو۔ فا قال، یہ پس والا نہیں ہے، یہ پھر ہے، مطلب سیکوینس میں جو آتا ہے نا، یہ وہ والا فا ہے۔ فا کا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے نا، 2-3 معنی ہوتے ہیں، اور کے معنوں میں آتا ہے، ہینس، دیئر فور وغیرہ۔ تو یہاں پہ جو کانٹیکسٹ ہے اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اور کے معنی میں آ جائے گا۔ قالا، قالا ویسے تو اس نے کہا ہے نا، مگر وہ کہتا ہے، ہاں اذا کی وجہ سے وہی چل رہا ہے یہ۔ انی، کون کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں اللہ تعالیٰ جبرائیل اسلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انی، ہاں بے شک میں، اوہبو، اوہبو کا اشارہ کریں پتہ چل جائے گا، احبا یحبو سے اوہبو، ہاں اب صحیح ہوا، پہلے غلط ہو رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو یہ ضروری ہوتا ہے، فعل کی گردانیں اگر آپ کو یاد ہوں گی تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اوہبو جو ہے، ہاں ہاں میں پسند کرتا ہوں فلانن، فلاں کو، جو بھی جس کا بھی نام ہے، ٹھیک ہے نا، فلانن اردو میں کہتے ہیں فلاں فلاں، تو فلانن۔ فا احبہ، احبہ کیا ہے یہ؟ ہاں ٹھیک ہے نا، ہاں کہ تم بھی، ٹھیک ہے نا، محبت کرو اس سے یا پسند کرو اس کو۔ قال، ہاں فَيُحِبُّهُ جبریل، ٹھیک ہے نا، ہاں ہاں، ثم
युनादी फिस समाई, युनादी, नादा युनादी भी आपने पढ़ा हुआ है, फेल आपको पता है, ठीक है ना, कि वो हाँ निदा करना, पुकार देना, ऐलान कर देना, इन मानों में आएगा ना। हाँ ठीक है, कहाँ, फिस समाई, आसमानों में, फयकूलू, हाँ अब ये कौन कह रहा है, ये जिब्रील इस्लाम कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु फलानन, ठीक है ना। हाँ आ रहा है ना, तर्जुमा को मुश्किल नहीं हो रही है कि अल्लाह मोहब्बत करता है फलां से, फा अहिब्बूहु, तुम सब हाँ उससे मोहब्बत करो या उसको पसंद करो, फा युहिब्बुहु अहलुस समाए, पस युहिब्बुहु, वो हाँ नहीं 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 नहीं, अब हो गया, देखें जिब्रील इस्लाम कह रहे हैं आसमान वालों से कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो, ठीक है ना। अब उन्होंने कहा ये करो तो क्या होता है, हाँ फा, हाँ तो युहिब्बु का तर्जुमा करें ना आप, वो फेल मुजारे का तर्जुमा करेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है ना। फा युहिब्बु, हाँ वो पसंद करता है, मोहब्बत करता है, हु उससे, कौन, अहलुस समाई, आसमान वाले। अब आसमान में जो लोग हैं, जब आसमान में जिब्रील इस्लाम ने ऐलान कर दिया तो अब आसमान वाले सब जो है ना उसको पसंद करते हैं, ठीक है ना। काला, उन्होंने फिर कहा, क्या कहा, सुम्मा, फिर यूदो वजा से जो आपने फेल पढ़ा हुआ है, औजा, ठीक है ना, पढ़ा हुआ है, हाँ तो यूजा बना दिया जाता है, ये समझ लें, वजा से, वजा बनाने को कहते हैं ना, कर देना, बना देना, ठीक है ना। यही एक लफ्ज मेरा ख्याल है कुछ ऐसा आ गया जो इतना नया तो नहीं है, वजा तो आपने पढ़ा हुआ है, बनाना, ठीक है ना, दूसरी फॉर्म है इसकी है, ठीक है। लहू, क्या चीज, अल कबूल फिल अर्दी, तो उसको हाँ दुनिया में भी उसको, हाँ मतलब दुनिया वालों के दिलों में भी उसके लिए उनको मकबूल कर दिया जाता है, उसकी कबूलियत कर दी जाती है, ठीक है। व इज़ा, और जब, अब गदा, हाँ नापसंद करना कह लें, ठीक है ना, नापसंद करना, ठीक है ना, अबदन किसी बंदे को, फिर क्या करते हैं अल्लाह ताला, दा जिब्रीला, बुलाते हैं जिब्रील इस्लाम को, फयकूलु, कहते हैं इन्नी उबगिदु, हाँ फुलानन, हाँ नापसंद करता हूँ फलां को, ठीक है। फअबगिदहु, अबगिदहु फेल अमर है ना, अबगिदहु, ठीक है ना, हाँ उससे उसको नापसंद करो, ठीक है ना। हाँ काला फयुबगिदुहु, बस हाँ नफरत करते हैं उससे, ठीक है, कौन, जिब्रील। जब अल्लाह ताला कहते हैं नापसंद करो तो वो नापसंद करते हैं, कौन, जिब्रील, ठीक है ना। सुम्मा, फिर युनादी, वो हाँ पुकार देते हैं आसमानों में, फी अहले समाए, आसमान वालों में ये पुकार देते हैं, क्या पुकार देते हैं, इन्नल्लाह युबगिदु फुलानन फअबगिदूहु, तुम सब हाँ, काला फयुबगिदूनहु, हाँ वो सब हाँ हाँ नापसंद करते हैं। सुम्मा, फिर क्या होता है, तूदाउ, ठीक है ना, वही बना दी जाती है, वजह कर दी जाती है, लहू लहुल बगदाउ, वही हाँ कहाँ, फिल अर्द, जमीन वालों में कह लें, ठीक है ना। तो ये अब आप तर्जुमा उसका पढ़ लें, आपने खुद कर लिया, जरूरत नहीं है तर्जुमे की। मैं ही कहता हूँ अब हैबिट बनाएं, कुरान की जो आयत नजर आ रही है कोशिश करें 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, जितनी समझ में आ जाती है। क्यों भाई, हाफिज साहब बैठे हुए हैं आपके पीछे क्लास में हैं, कभी कभी गायब हो जाते हैं बगैर बताए, हाँ अब समझ आ रहा है, जब आप हिफ्स कर रहे थे तो इस तरह समझते थे, हैं अब समझ आ रहा है ना, देखें आप हदीस भी समझ लेते हैं माशाल्लाह से, कुरान भी समझ लेते हैं, तो ये फायदा है। आयत नंबर 98 हमने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह।
دیکھیں کوئی چیز ہاں 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 فعل، یہ جملہ فعلیہ ہم پڑھیں گے. فعل جب شروع ہوتا ہے نا فعل، وہ واحد سے ہی شروع ہوتا ہے. جملہ، یہ جملہ فعلیہ ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ پڑھ لیں گے. ابھی اسی کورس کے اینڈ پہ نہیں، سوری اس کورس کے اینڈ پہ ہم جملہ اسمیہ پڑھیں گے میرا خیال. جملہ فعلیہ QC 5 میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہاں پڑھیں گے. وہ واحد فعل واحد سے شروع ہوتا ہے. چلیں آیت نمبر 99 سن لیتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. صدق اللہ العظیم. واہ لا قد سب QC 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انزلنا کا اشارہ کریں، میں نے کہا تھا. ہاں انزلنا، ہاں ہم نے اتارا کس کو؟ ہو. اچھا یہاں پہ ہو نہیں، بس انزلنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں وَلَقَدْ انزلنا الیک. ہاں الیک بھی آپ کو آتا ہے، الہ کے ساتھ اشارہ کر لیں. آیاتن، ہاں آیات میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ آیات کا لفظ جو ہے وہ نشانیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو قرآن کی آیات ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے. تو کانٹیکسٹ ہمیں پتہ چلا تھا کہیں پہ دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے، کہیں پہ کوئی ایک معنی ہوتا ہے. اب یہاں پہ آیات بینات ہے، اس لیے ترجمہ واضح نشانیاں. بین ہم پڑھ چکے ہیں نا، بینا، ہاں یبینو، تبیین پڑھا ہے نا. چلیں تو روشن نشانیاں، واضح نشانیاں. ما، ہاں اب یہ ماں کا ترجمہ آپ ہاں نہیں بھی کر سکتے تھے، کیا بھی کر سکتے تھے، ہو سکتا تھا نا، کیونکہ پہلے تو پتہ نہیں ہے. مگر جیسی کانٹیکسٹ کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں، جو تو نہیں ہوا شروع میں تو آ رہا ہے، درمیان میں تو نہیں آ رہا ہے نا. جو کیسے ہو گیا؟ یا تو ہاں ٹھیک ہے نا. تو یکفرو بہا الا آ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو اس کا فعل ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے نا، وہاں سے آپ آگے دیکھیں گے کہ کوئی ایک استثناء آ گیا ہے اس میں. الا جو ہے نا، سوائے کا ترجمہ ہم کرتے ہیں نا، تو ایک استثناء آ گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم کہیں گے نہیں کا ترجمہ کریں گے. یہاں پہ یہ پہچان رکھ لیں اس کی کہ کب شروع میں جب آئے تو کیا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو کب کیا ہوگا کب نہیں ہوگا اس کی ایک پہچان تو یہ ہے. کانٹیکسٹ سے اگر نہیں بھی پتہ چل رہا ہو نا تو آپ دیکھ لیں گے اللہ. تو اب ہو گیا وما یکفرو. یکفرو کا اشارہ کریں گے پتہ چل جائے گا. نیچے کیسے ہو جائے گا بھائی؟ اشارہ سب نے کرنا ہے دیکھیں، کیونکہ یہیں سے پتہ چلتا ہے. کفارہ کی گردان کریں. ہاں ہاں تو جب اشارہ کریں گے جبھی پتہ چلے گا کہ آپ نے صحیح صیغہ پہچان لیا ہے. مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے، ماضی ہے، مضارع، ورنہ کنفیوژن نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ اور جتنی زیادہ ہم پھر گردانوں میں جائیں گے ٹائم اتنا زیادہ لگے گا. تو میں اس لیے کہتا ہوں جو فعل آپ کو آتے ہیں وہ تو کم سے کم آپ ڈائریکٹ مجھے تسلی دے دیں کہ ہاں بھائی ہمیں آتا ہے صحیح اشارہ کر کے، ورنہ وہی 6 چابیاں کراتا رہوں گا میں. ٹھیک ہے نا؟ اب کفارہ یکفرو تو کب کیا تھا ہم نے؟ QC 1 میں کیا تھا. 2 3 4 کرتے چلے آ رہے ہیں نا. بہت ہی پکا ہونا چاہیے. یکفرو کا اشارہ تو ایک دم فوراً ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو وما یکفرو، اور نہیں وہ انکار کرتا ہے، بی ہا، ہاں اس کا، الا سوائے کون؟ الفاسقون. فاسقون کا اشارہ کریں. ہاں فاسق اور جمع ہو جائے گی فاسقون. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں الحمدللہ آیت کا ترجمہ مکمل ہو گیا. قرآن کی آیتیں اپنے پیغام کے لحاظ سے نہایت واضح ہیں، اور ان میں اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ یہ آیات اللہ ہی کی طرف سے ہیں. الحمدللہ. ترجمہ ان تینوں آیات کا ایک دفعہ پھر ہم پڑھ لیتے ہیں. کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا اللہ کے حکم سے،
اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکال کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور البتہ ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں اتاری اور ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ اسباق دعا اور پلان دیکھ لیں۔ سب اسباق شروع میں بھی ہم نے دیکھے تھے۔ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل پر اتارا گیا۔ دل انسان کی حقیقی زندگی کا مرکز ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت و خوشخبری ہے۔ جو لوگ اللہ کے فرشتوں اور اس کے نیک بندوں کے دشمن ہوتے ہیں، اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں اپنے پیغام کو پیش کرنے میں بالکل کھلی اور واضح ہیں۔ ان آیات سے ہدایت ہر اس انسان کو ملتی ہے جو مخلص ہو۔ ان آیات کو پڑھنے کے بعد کیا دعا سجیسٹ کی ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اے اللہ ہمیں آپ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبیوں کی، فرشتوں اور نیک لوگوں کی محبت نصیب فرمائیے۔ پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں ان فرشتوں کی ایک لسٹ بناؤں گا جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ہماری حفاظت میں لگے رہتے ہیں، یا ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے بتایا تھا، تو یہ حدیث میں کافی ذکر آتا ہے اس کا کہ جو بندہ یہ کرتا ہے اس کے لیے یہ فرشتے دعا کرتے ہیں، یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کرتے ہیں۔ تو سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے، ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اسماء اس سبق کے دیکھ لیں۔ عدوً آتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے آداؤن، آداؤن، ٹھیک ہے۔ اور قلب کی جمع قلوب، بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ملائکہ، ملک، ملک نہیں ہے، یہ ملک ہے۔ دیکھیں ملک اور ملک میں بہت فرق ہے۔ ملک جو ہے وہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ملک ہے۔ یہ بھی QC1 میں ہم نے کرایا تھا اگر یاد کریں۔ رسولن کی جمع رسول، ٹھیک ہے۔ اور آیات، آیاتن کی جمع آیاتن۔ بینتن کی جگہ، ہاں بینات نہیں، اصل میں اگر ہم بینتن کہیں گے تو اس کی جمع تو بیناتن ہی ہوگی نا، اتنا تو اب آپ نے سیکھ لیا ہے نا۔ ہاں اگر ہاں آیاتن ہے تو پھر بیناتن بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اس وجہ سے، کیونکہ یہ ابھی ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ صرف جو ہے اس کی اعرابی حالت کاپی کرتا ہے اس کی، وہ آگے جا کے پڑھیں گے، ابھی فکر نہیں۔ 3 حروف والے افعال کفرا یکفرو کر لیں، اس کی 6 چابیاں۔ کفرا، یکفرو، اکفر، کفرن اور کفرن، ٹھیک ہے نا۔ فاسق، فسا کا یفسخ کریں۔ ڈیش اور فسقن، فسقن۔ کمزور، کالا، کانا کی گردان، ڈیش کون۔ ازینا یا زنو، باب سمیہ سے ہے، ٹھیک ہے نا۔ کریں 6 چابیاں۔ یا زونو، زونن اور اذنن، ٹھیک ہے نا۔ یہ 6 چابیاں آپ لوگ کرتے رہا کریں۔ کچھ لوگ اس دن نہیں تھے لاسٹ ٹائم جب میں نے آپ لوگوں کا مڈ کوئز کا رزلٹ شیئر کیا تھا، اور میں نے اس دن ہی بتایا تھا، آج بھی نوٹ کر لیں آپ لوگ کہ میکسیمم مارکس آپ لوگوں کے جو کٹے ہیں وہ 6 چابیوں میں ہی کٹے ہیں، اور یہی آپ نے آگے کیری کرنا ہے۔ اب گردانے تو کوئی نہیں کر رہے نا، تو جو فیل آتے ہیں ان کی 6 چابیاں پکی کرتے چلے جائیں۔ 85 میں سے 40 مارکس جو تھے وہ اسی کے تھے، آپ دیکھ لیں۔ اور ابھی فائنل کوئز میں بھی اسی طرح ہوگا، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان صیغوں کو پہچاننے کا کہ صیغے کو دیکھ کر کے آپ پہچان سکیں کہ فعل ماضی ہے، مضارع، جب تک کہ کم سے کم ہم پوری 14 صیغوں کی گردانیں آپ کو یاد کرنے کے لیے نہیں دے رہے ہیں۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ
6 چابیاں تو یاد کر لینا, 3 فیل ہیں, 3 اس میں, اتنا تو کرے نا منیمم, یہی, اس سے کم پہ گزارا نہیں ہے اگر آپ لوگوں نے آگے چلنا ہے, کیونکہ آگے تو ہم پھر اسی طرح پرانی آیات کے اوپر گرامر اپلائی کرتے چلے جائیں گے نا, تو اس وقت وہاں پہ اگر ہم گردانوں میں پڑ گئے تو ٹھیک نہیں ہے پھر, اور آپ کو ہی مزہ نہیں آئے گا. ہدن, ہدا یہدی کریں, ہدا یہدی, ہادن مہدیون, ہدن, اور ایک اور ہم نے دو مصدر اس سے کیے ہیں, ہدن بھی ہے اور ہدایتن بھی ہے. چلے مزید فی افعال دیکھ لیں. نزلہ کریں, آتا ہے نا یہ, ہاں, نزلہ ینزل, ہاں دیکھا پھنس گئے نا ہاں, ہمیشہ یاد رکھیں فعل کو جب دیکھیں نا, سب سے پہلے نزلہ ہے تو کون سا باب, اس وزن پہ کون سا بنیادی فعل آپ نے پڑھا تھا, اس سے آپ کو پتہ چلے گا. ہاں تو باب تفعیل ہے, علمہ یعلم, نزلہ ینزل, اب پتہ چل جائے گا. وہاں پہ علم تھا تو یہاں پہ نزل ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہاں چلیں کریں. ینزل, نزل, منزل, منزل, تنزیل, ٹھیک ہے. اور اسی کا دوسرا بھی آ جائے گا ابھی. چلیں صدقہ یصدقو کریں, یصدقو, مصدقن, تصدیق, ٹھیک ہے. چلیں انزلنا, یہ بھی وہی نون زا اور لام مادہ ہے. ابھی نزلہ ہم نے کیا تھا باب تفعیل سے, اب انزلہ جو ہے وہ کس سے ہوگا, کریں. دیکھو نا یاد بھی ہے, یہ بیچ میں آپ نے کنفیوز کر دیا اس کو. شد اس میں آ رہی تھی, ٹھیک ہے نا, اس میں انزلہ والے میں تو شد نہیں آ رہی ہے نا, آپ نے بیچ میں شد لگا دی ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے نا, شد نہیں لگانی ہے, شد اس میں تھی, نزل میں تھی, منزل میں تھی. یہاں پہ کیا ہوگا, پھر سے کریں, انزلہ ینزل, انزل, ہاں, ذل, منزل, انزال. تنزیل کیسے ہو گیا, باب افعال ہے. اسلمہ کی کریں, کیونکہ بنیادی آپ لوگوں نے گردانیں ٹھیک نہیں ہے, اصل مسئلہ یہ. چلیں اسلمہ کی کریں گردان, اسلمہ, یسلم, مسلم, اسلام. تو میسج کیا ہے آپ لوگوں کے لیے, پیغام کیا ہے کہ گردانیں جو آپ نے QC 1 2 3 میں پڑھی ہیں ان کو پکا کریں, اور کوئی طریقہ نہیں آگے چلنے کا, میں بتا رہا ہوں, ٹھیک. کم سے کم یہ صیغے تو آنے چاہیے نا, 6 چابیوں میں 3 فعل ماضی کا پہلا, فعل مضارع کا پہلا, اور امر کا ایک, کتنے صیغے رہ گئے, 3, ان کو پکا کریں. ہم نے پچھلی لیسن میں جب ہم پڑھ رہے تھے فعل مضارع میں جو تبدیلیاں آتی ہیں جن الفاظ سے, ان کو پڑھ رہے تھے نا. تو آج ہم شرطیہ الفاظ جو ہم نے اس دن پڑھے تھے کس کے ساتھ, ثلاثی مجرد کے ساتھ, آج انہی کو مزید فیہ افعال کے ساتھ. کوئی خاص فرق نہیں ہے, میں بتا دوں آپ کو, جیسے ثلاثی مجرد میں ہو رہا تھا اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا. جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ لم جب ثلاثی مجرد سے پہلے آتا ہے تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے, آخر میں جزم دیتا ہے, اور جو کمزور حرف ہے اگر تو گر جائے گا. وہی کام مزید فی میں بھی ہوتا ہے, ابھی ہم دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے پہلے لم کا عمل پڑھ لیا تھا, پھر ان شرطیہ کا عمل ابھی اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. تو پہلے پچھلے سبق میں ہم نے جو دیکھا تھا, لم فعل مضارع کے ساتھ جب آ رہا تھا تو اگر تو صحیح والا فعل تھا تو آخر میں صرف پیش جو ہے وہ جزم میں تبدیل ہو گئی تھی. جمع میں کیا تھا, نون گرا کے اور علامت جمع کے طور پہ الف لگا دیا تھا. یہ بہت ضروری ہے, یاد رکھیں گے آپ, ٹھیک ہے. اور اگر کمزور تھا تو کیا ہوتا تھا, پھر کمزور حرف گر جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. اور شرطیہ جملے جو ہم نے پڑھے, کیا 2 باتیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھی تھیں کہ جب
شرط والا جملہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ایک اس کی جزا بھی آ رہی ہوگی، ایک نتیجہ بھی آ رہا ہوگا اس کا کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر فعل مضارع آ رہا ہو تو شرط میں بھی اور جواب شرط میں بھی، دونوں میں وہی والا کام کرے گا چوپر والا، یعنی پیش کو جزم میں تبدیل کر دے گا اور جمع میں سے نون گر جائے گی، علامت جمع کے طور پہ الف آ جائے گی۔ وہی کام ہے جو لم کے لیے ہو رہا تھا، شرطیہ الفاظ کے لیے بھی کام وہی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلے تو اب ہم یہی فعل، یہی جو کام ہے دیکھ لیتے ہیں، یہ عمل کس کے اوپر، مزید فی افعال کے اوپر۔ وہاں پہ ہم نے جو صحیح سالم والے تھے ان پہ دیکھا، اور پھر ثلاثی مجرد کے کمزور والے پہ دیکھا تھا۔ تو دیکھیں اگر مزید فی میں آپ نے پڑھا تھا یعلم، تو اگر حروف شرط میں سے کوئی آ جائے گا اس کے ساتھ، ان من وغیرہ، تو کیا ہو جائے گا یعلم، اور اگر یعلمون جمع ہے تو یعلمو، اسی ہاں نون گر گیا ہے اور الف آ گئی اس کی جگہ پہ۔ تعلمو سے تعلم، اعلمو سے اعلم، تعلمون سے تعلمو، نعلمو سے نعلم، اور مؤنث کا تعلمو تعلم، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیں، اس لیے دو چوپر بنائے ہوئے ہیں ٹوڈ صاحب نے یہاں پہ، ہاں کہ کیوں دونوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا یہ میں اس دن ہی بتا چکا ہوں، فرض کریں ایک میں ہے دوسرے میں فعل مضارع نہیں آ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح دونوں میں شرط کے دونوں کنڈیشن میں جملہ ایسا ہے کہ فعل مضارع نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آج ہی ہم نے دیکھا من کان عدو لجبریل، کون سا فعل مضارع آیا ہے یہاں پہ؟ کوئی نہیں ہے، فعل ماضی آیا ہے، فعل ماضی کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان یا کوئی اور جو شرطیہ الفاظ ہیں، من، ما وغیرہ، اذا، اذن، بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم آگے جا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کا ترجمہ کریں، ان تعلم اعلم، کیا ہوگا؟ ہاں ہاں، اگر تعلم، ہاں ایک انگلی سے کریں نا تعلم، ٹھیک ہے نا، تعلم، اگر تم سکھاؤ گے یا پڑھاؤ گے، جو بھی ترجمہ کر لیں آپ اس کا، تو میں سکھاؤں گا۔ ان تعلمو، اصل میں کیا تھا، یہ تعلمونا تھا، ٹھیک ہے نا، ان سے کیا ہوا تعلمو ہو گیا، تو اس کی جزا کیا بن رہی ہے نعلم، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اب اگر یہاں پہ اس کی جگہ فعل حاسبہ لے لیں، اس نے حساب لیا یا محاسبہ کیا، تو یحاسبو سے یحاسب، یحاسبونا سے یحاسبو، تحاسبو سے احاسبو سے تحاسبونا سے نحاسبو سے تحاسبو، مؤنث والا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بھی دیکھ لیں اسی طرح، یہ تحاسبو تھا، ان تحاسب یحاسب، اگر آپ محاسبہ کریں گے تو وہ محاسبہ کرے گا۔ یہاں پہ یحاسب ہے، یہاں پہ آپ احاسب بھی کر سکتے تھے کہ میں محاسبہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ ہاں اسی طرح ان تحاسبو جمع آ گیا تو یحاسبو، اگر آپ سب محاسبہ کریں گے تو وہ سب محاسبہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے بھی، ہم دوسروں کے اوپر فوراً شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے کیا ایسا؟ ہم بھی بہت کچھ کرتے رہتے ہیں، ہمارا بھی احتساب ہونا چاہیے، کہہ رہا ہوں نا، ہمارا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ ہاں گھر میں بھی، باہر بھی، ٹھیک ہے نا، دفتر میں بھی، ہر جگہ ہم بھی بہت کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر ایک کو اپنا پتہ ہوتا ہے، اپنا احتساب کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہم دوسروں کے احتساب کی فوراً بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو ایگزمپٹ کر دیتے ہیں۔ چلیں، اسلمہ، یسلمو سے یسلمونا سے تسلمو سے اسلمو سے تسلمونا نسلمو، اور مؤنث والا تسلمو۔ چلیں اس کی مثال دیکھ لیں کیسے ہوگا، ان تسلم یسلم، کیا ہوا، اگر آپ
حکم مانیں گے تسلیم کریں گے تو وہ حکم مانے گا، یسلم ہے، ٹھیک ہے نا. ان تسلمو، ہاں اگر آپ سب حکم مانیں گے، یسلمو وہ سب حکم مانیں گے، ٹھیک ہے. اب ایک اور فعل دیکھ لیں، اختلافا، یختلفو سے یختلفون، تختلفو، اختلفو، تختلفون، نختلفو، تختلفو، ان تختلف اذهب، اگر آپ اختلاف کریں گے تو میں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے. ان تختلفو نذهب، اگر آپ سب اختلاف کریں گے تو ہم سب چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. چلیں یہ کلاس ہونے دینا، گرامر ہے اس میں ڈسٹرب، خود بھی آپ توجہ دیں ذرا، لوگوں کو بھی. یہ تو بعد میں مل سکتا ہے، بریک میں ہی مل سکتا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے. گرامر ہی کمزور ہوتی ہے، گرامر میں ذرا سیریسلی سیکھیں، دوسرے کام گرامر کے ٹائم پہ نہیں کریں. یہ فعل ہم نے کیا تھا اتقا یتقی، ٹھیک ہے. تو اب کمزور والا آ گیا، اس لیے دیکھیں یتقی آخر میں یا تھا، جب جزم پہلے سے ہی ہے اور اب ایک اور جو شرطیہ الفاظ ہیں اس میں سے کوئی آ گیا تو اب دو یا تو دو سکون تو نہیں جمع ہو سکتے، اس لیے یہ والی یا گر جائے گی تو یتقی ہو گیا، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم نے لم میں پڑھا، لم میں بھی یہی ہوا تھا، لم یتقی ہو گیا تھا، یتقی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح جمع میں وہی رہے گا، یتقونا جو ہے یتقو بن گیا. یہاں پہ تتقی، اتقی، ٹھیک ہے نا، تتقو، نتقی، ٹھیک ہے نا. ہاں تو یہاں پہ بس یہ دیکھنا ہے کہ یا جو ہے وہ پہلے سے جزم تھا اس پہ، اس لیے وہ گر جائے گی. چلیں، ان تتق اللہ تفلح، ٹھیک ہے، اگر آپ اللہ سے ڈریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. افلح یفلح، ان تتقوا اللہ تفلحوا، ٹھیک ہو گیا. اب کچھ قرآنی مثالیں دیکھ لیں. سورہ محمد کی آیت نمبر 36، و ان شرطیہ آ گیا. اس کے بعد تؤمنو، اصل میں کیا تھا، یہ تؤمنونا تھا، ان کی وجہ سے نون گر گیا. و تتقونا تھا، یہ یہاں سے بھی ہاں واہ ہے، اس لیے یہی ان کا اثر ادھر بھی آ گیا. یہ ہو گئی پوری شرط، ٹھیک ہے نا. اب جواب شرط یہاں سے شروع ہو رہا ہے، دیکھیں یؤتیکم، یہاں پہ کیا تھا، یؤتیکم، ٹھیک ہے نا. ہاں آتا یؤتی پڑھا ہے نا آپ نے، تو فعل مضارع واحد کا کیا ہوتا ہے، یؤتی میں یا ہوتی ہے نا، یہاں پہ یا نظر نہیں آ رہی ہے. جیسے یتقی میں جب ان لگایا آپ نے یا لم لگایا تو یتقی ہو گیا، اسی طرح یؤتی میں بھی یا گر گئی تو یؤتیکم ہو گیا یہ، ٹھیک ہے نا. اجورکم، تمہارا اجر، ٹھیک ہے نا. ہاں ولا یس الکم، اب یہاں پہ بھی دیکھیں یس الو تھا، ٹھیک ہے نا، تو لا یس الکم، ٹھیک ہے نا، نہیں ہاں تم سے سوال کرے گا، طلب کرے گا، ٹھیک ہے نا. کیا چیز، اموالکم، تمہارے مال، ٹھیک ہے. اب یہ سورہ طلاق کی دوسری آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، و من شرطیہ آ گیا، یتقی تھا اصل میں، یتقی بن گیا، یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرے، اب یہ جزا آ گئی اس کی، یجعل لَّهُ مخرجن، یجعل تھا ہاں کیونکہ جواب شرط ہے تو یجعل ہو گیا، لہو پھر اس کے لیے بنا دے گا وہ اس کے لیے کیا، مخرجن، مخرج آپ پڑھ چکے ہیں، نکلنے کا راستہ. ہاں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راہ نکال دے گا، آسان ہو گیا. فَمَن یُرِدِ اللَّهَ، ارادہ یریدو پڑھا ہوا ہے نا آپ نے، تو یہاں پر بھی من کی وجہ سے کیا ہو گیا، یرید ہو گیا، یا گر گئی ہے، اور یہی ہم نے پڑھا تھا
پھر یہ والی زیر جو ہے یہ ملانے کے لیے لگی ہے، اس کو پہچان لیں، کیونکہ یریدو میں دال کے اوپر پیش تھی، اب جب وہ جزم میں گئی تو اب آپ پڑھ نہیں سکتے، یا پہ بھی جزم ہے اور دال پر بھی جزم ہے، تو اس لیے یا جو ہے وہ گر گئی، یرید بن گیا، ملانے کے لیے پھر زیر لگایا گیا۔ کلیئر ہے؟ کیونکہ فعل مضارع میں زیر تو نہیں آتا نا، ٹھیک ہے؟ تو میں اصل میں میں یرید اللہ ان، یہ بھی پڑھ چکے ہیں آپ، ان نسب دینے والوں میں سے آ گیا، تو اس لیے یہدیہ ہو آ گیا، یہدی ہو نہیں ہے یہاں پہ، یہدیہ، ٹھیک ہے؟ یا کے اوپر ویسے ہوتا تو یہدی ہی ہو جاتا یہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے دیکھیں جواب شرط آ رہا ہے یشرح، اصل میں کیا تھا؟ شرح یشرح، تو یشرح بن گیا، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے، تو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کبھی کبھی شرطیہ جملے کا دوسرا حصہ جو جواب شرط ہے وہ فعل مضارع نہیں ہوتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ جیسے شروع میں تو آ گیا وَمَن يَتَوَکَّل، یعنی کہ یتوکلو تھا، من کی وجہ سے یتوکل بن گیا، علی اللہ فَهُوَ حَسْبُهُ، اب یہاں پہ نہیں، ماضی کی طرح حسبو کیا ہے؟ توڑیں اس کو، ہاں تو حسبہ تو نہیں ہے نا، سین پہ زبر تو نہیں آ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب فعل ماضی نہیں ہے یہ۔ حسبہ یاسبو کا مصدر کیا تھا؟ حسبن تھا نا، تو پھر حسبن جو تھا وہی ہو، اس کے ساتھ جب ضمیر کے ساتھ لگا تو پھر دو پیش میں سے ایک رہ گئی ہے نا، اس لیے تو یہ اسم ہے، مصدر ہے یہ، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی ہے، مضارع نہیں ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہے، بس یہاں پہ کوئی فعل نہیں آیا۔ کسی چیز پہ بھی اثر نہیں کرے گا، صرف فعل مضارع پہ کرے گا، یہ یاد رکھیں، الگ الگ آپ پوچھیں گے تو پھر کنفیوژن ہوتی رہے گی نا، ٹھیک ہے؟ ان کو میں نے بتایا یہی تھا آپ کو کہ حروف جازمۃ المضارع، حروف ناصبۃ المضارع، یہی بتایا تھا نا، وہ ان کو لکھ لیں آپ، اور جو شرطیہ الفاظ ہیں ان کے لیے عربی میں نے اس دن لفظ بتایا تھا آپ کو، کیا تھا؟ ادات، ادات الشرط، ادات الشرط، شرط کے ٹولز کے لیں، ادات ٹولو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہوتی ہے ادوات، تو ادوات الشرط، ٹول کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اس لیے کہ اس کے اندر حرف بھی آتے ہیں اور اسم بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حروف الشرط یا اسماء الشرط، یہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے آپ نے کہا اس کو، عربوں نے مطلب گرامیرین نے اس کو کہہ دیا ادات الشرط، یعنی کہ ٹول جو ہیں وہ شرط والے، ٹھیک ہو گیا؟ چلے وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم، یہ کیا ہے؟ تنتہون، جمع تھی نا تو نون گر گئی اور الف جمع کی علامت آ گئی، وَإِن تَنْتَهُونَ، ہاں، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ دوسرا جو حصہ ہے وہ اس میں فعل مضارع نہیں آ رہا تھا، تو الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے، بریک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلا لیسن۔ آج کی گرامر بہت ہی کم ہے، اور اب آپ نے دیکھا ہوگا اب نحو پڑھ رہے ہیں ہم، تو گرامر اب بہت آسان ہو گئی ہے، آپ لوگوں نے بس اس کے اصول جو ہے نا وہ یاد رکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرہ، بریک کے بعد پھر ہم اگلا لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आप सब लोगों को खुशामदीद। आज की इस क्लास में सबक सफ़ा 14 इशारा डी, 2 आयतें हम इसमें पढ़ेंगे और जो फ़ेल मुज़ारे के बारे में हम तब्दीलियाँ पढ़ रहे हैं उसमें 2 नए लेसन आज पढ़ेंगे नहव में हम इंशाअल्लाह। चौदहवें सफ़े के 3 इशारे हमने पढ़ लिए हैं, चौथा इशारा भी हम पढ़ेंगे। एक दफ़ा दोहरा लें इन इशारों को जल्दी से। पहला इशारा, दूसरा इशारा, तीसरा इशारा, चौथा इशारा। तो अब ये चौथा इशारा हमने पढ़ना है। शॉर्ट में क्या है ये? आखरत, दुनिया, दुश्मनी, बेवफाई। तो अहदों से बेवफाई, टॉपिक वही चल रहा है बनी इसराइल वाला कि जो ऐद करके फिर उसके खिलाफ करते थे। इन 2 आयतों से जो अस्बाक ले सकते हैं कि यहूद की एक जमात ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया क्योंकि वो मुखलिस नहीं थे। हमें अल्लाह के साथ किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए, यानी सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए और उसके पैगंबरों पर ईमान लाकर उनकी इत्तिबा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने किताबें तिलावत करने, समझने और उन पर अमल करने के लिए नाजिल फरमाई हैं। ये बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ तिलावत करके रख देते हैं, बाकी कोई और नहीं करेगा, वो भी हम ही ने करना है, वरना पकड़े जाएंगे। नए अल्फाज कितने हैं? 2 नए लफ्ज। 2 नहीं है, एक ही है वैसे मेरा। हाँ नहीं, 2 हैं। चले 2 नए लफ्ज आ रहे हैं आज, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह में आते हैं। तो आइए आयत नंबर 100 को सुन लें। सुनने से पहले मेरा ख्याल है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आज 100 आयतें मुकम्मल हो गई हैं हमारी सूरतुल बकरा की, हैं। ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तौफीक है और नेमत है उसकी कि सूरतुल बकरा की, इससे पहले हमने 7 आयतें पढ़ी थी सूरतुल फातिहा की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल बकरा की 100 आयतें हमारी मुकम्मल हो रही हैं। कुल कितनी आयतें हैं सूरतुल बकरा में? 286 हैं। तो इंशाल्लाह QC 4 तक अभी आप मुकम्मल नहीं हुआ है और आप देखेंगे 100 आयतें तो आपने कर ली हैं। तो इसी तरह चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा काम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा करेंगे, तोड़ें पहले तो इसको। अवा कुल्लमा को तोड़ें इसको। आ वा कुल्लमा, तो आ क्या है? सवाल क्या, ठीक है ना। वाह और वाह तो और है ना भाई, ठीक है। क्या और? कुल्लमा को हम नहीं तोड़ेंगे, एक ही लफ्ज है ये, जब भी, ठीक है ना। आहदू ऐसे तो शायद आपको समझ नहीं आएगा, मगर अगर मैं कहूं कि आपने फेल पढ़ा हुआ है हासबा युहासिबु, तो हासबा की जमा क्या थी? हासबू। तो आहदा अगर मैं कहूं वैसे ही है, आहदा युआहिदु, तो आहदा की जमा क्या होगी? आहदू। अब आसान होगी, ठीक है। आहदू आहदन। अब इसको समझ ले, देखें हमने जब पढ़ा था हासबा बाब मुफाला, तो हमने क्या पढ़ा था कि एक दूसरे के साथ कुछ मुशारकत होती है उसमें, कातला एक दूसरे से लड़ाई की, इसी तरह जाहदा, ठीक है ना, ये था ना। हाँ, तो हासबा ये इसमें शराकत होती है। तो आहदा यहाँ पर भी ये कि अहद किया तो किसी के साथ अहद किया है, ठीक है ना। जो भी अहद और पैमान कहा जाता है ना, ये वो है।
یہ مزید فی سے ہے. اس کے بعد احدن آ گیا, یہ مصدر ہے کس کا؟ عاہدہ. ہاں ٹھیک ہے نا, آپ سمیا سے ہے نا, عاہدہ کیا ہوگا؟ یعہد. ٹھیک ہے نا, ہاں ماضی مضارع دونوں بولیں گے تو پتہ چلے گا نا. باب سمیہ سے, تو یہ مگر کس سے آ گیا؟ ثلاثی مجرد سے آ گیا. اب یہاں پر آہدہ جو ہے معاہدتن ہو سکتا تھا نا, اس کا مصدر آ سکتا تھا, مگر یہاں پہ مصدر آیا اس کا جو ثلاثی مجرد کا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی ایک, جب ہم ڈیٹیل میں جائیں گے نا, ابھی ہم نے خصوصیات ابواب پڑھ لی نہیں پڑھی ہیں ابھی پڑھنی ہے, QC 5 میں انشاءاللہ پڑھیں گے, وہاں پہ یہ بات کلیئر ہوگی. مگر یہ تو پڑھا ہوگا نا, ابھی آپ نے پڑھ لیا مفعول, جب مفعول مطلق نہیں, ابھی یہ بھی نہیں پڑھا آپ نے. اچھا, ہم نے یہ پڑھا تھا کسی بات میں تاکید لانی ہو تو جو فعل آیا ہو اسی کا مصدر آگے آ جاتا ہے دو زبر کے ساتھ. یہ تو پڑھا ہوا ہے ہم نے, اغفر لی مغفرتن پڑھا تھا نا ہم نے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اب عہد جو ہے نا یہ تاکید کے لیے آ گیا ہوا ہے, یہی سمجھ لیں کہ انہوں نے عہد کیا, تو ترجمہ یہاں پہ ہو گیا کوئی عہد, تو اصل میں یہ تاکید کے لیے ہے. ٹھیک ہے, نبذہ ہو, نبذہ اس نے توڑا. ٹھیک ہے نا, تو ہاں نبذہ ہو توڑ دیا اس کو جو عہد تھا. فریق, فریق ایک گروہ نے اس میں سے. ٹھیک ہے, یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. منہم بل, بلکہ اکثرہم, ان میں سے اکثر, لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے یا ایمان نہیں رکھتے ہو گیا ترجمہ. ٹھیک ہے, انہیں تورات پر عمل کرنا چاہیے تھا, لیکن اگر کوئی ایمان ہی نہ رکھتا ہو تو آپ اس سے اس بات کی امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ عہد کو پورا کرے گا. الحمدللہ پہلی آیت مکمل ہو گئی, دوسری آیت کو بھی ہم پہلے سن لیں پھر لفظی ترجمہ. الفاظ تقریباً سب آتے ہیں آپ کو سوائے ایک کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ دیکھیں, لما, لما کو بھی آپ ایک ہی لفظ لیتے ہیں. ظرف, ابھی ہم نے ظرف پڑھ لیا, ہم نے نہیں پڑھا, ظرف پڑھ لیا ہے تو ظرف ہے یہ. ہاں تو لما ظرف ہے نا. ہاں ابھی زمان نہیں پڑھا ہے, چلیں پڑھ لیں گے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے نا, تو جیسے اذا ہے اسی طرح سے لما ہے. جب, جاءہم, جاء ان کے پاس, جا یجیو سے, ہاں آیا ان کے پاس, رسول کوئی رسول, من عند اللہ اللہ کے پاس سے, مصدق تصدیق کرنے والا, لیما معہم نبذہ. ہاں اب یہاں پہ تو جو ہے نا یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اسی لیے کہ جب یہ ہوا تو یہ ہوا, اس طرح سے ہے. تو انہوں نے کیا کیا, پھینک دیا. ابھی ہم نے پڑھا نا نبذہ جیسے عہد توڑ دیا, اس طرح سے. ٹھیک ہے, فریقن من الذین, ان لوگوں میں سے جو, ٹھیک ہے نا, اوتو, اوتو کا اشارہ کریں. پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ معلوم ہے کہ مجہول ہے, تو مجہول ہے تو اوپر کی طرف ہتھیلی ہو جائے گی. اس کے بعد واحد ہے کہ جمع ہے. ہاں ٹھیک ہے,
ہاں تو اوتو، ٹھیک ہے نا، دیے گئے تھے کیا چیز؟ الکتابہ، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب پیچھے، وراء ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، وراء بیہائنڈ دی وال جیسے کہنا ہوتا ہے، بیہائنڈ دی کرٹن، تو اسی طرح وراء، ٹھیک ہے نا۔ ظہور، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو، نہیں امر کہاں سے آ گیا؟ کمر، ہاں پشت کے لیے پشت کہہ لیں، ٹھیک ہے نا۔ سورہ اس میں آتا ہے نا، ہم جب پڑھتے ہیں علم نشرح لک صدرک، اس میں ظہرک آتا ہے نا، ظہر یہ وہی ہے۔ تو ہاں نہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے، ہاں وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ظہور وہ فعل ہے نا، یہ اسم ہے اور یہ اس کی جمع ہے، تو ان کی پیٹھیں ہیں، ان کی بیکس کہہ لیں، تو اس کے پیچھے ڈال دیا۔ کا انا، بے شک، ہاں، اور ہوم، گویا کہ وہ ترجمہ ہوا ہے، اصل میں کا تشبیہ ہو گئی، مثال جیسا، انا بے شک، ہم نے کہا تھا کہ انا شروع میں آتا ہے، انا درمیان میں آتا ہے، دونوں بے شک کے معنی میں آتا ہے، اور ہوم وہ سب لا یعلمون، جانتے ہی نہیں، حالانکہ اچھی طرح جانتے تھے۔ ٹھیک، چلیں لفظی ترجمہ ہو گیا ہے، اب ہم تشریح دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ان کی کتاب تورات میں موجود تھا، لیکن اپنی عادت کے مطابق انہوں نے کتاب کو نظر انداز کر دیا اور نبی کا انکار کر بیٹھے۔ اس انکار کی وجہ یہ نہیں تھی کہ قرآن مجید نشانیاں واضح نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی سرکشی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے انکار پر تمہیں تعجب نہ ہو، ذرا ان کی تاریخ پر نگاہ ڈالو اور دیکھو کہ متعدد پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے یہی برتاؤ کیا ہے، یہ ان کی ہسٹری تھی پیچھے۔ قرآن مجید ایک امی نبی پر نازل کیا گیا، پھر بھی وہ اتنا واضح ہے کہ آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کا پیغام اس کی سچائی کی کھلی دلیل ہے، یہاں تک کہ آج بھی کئی سائنسی اور تاریخی حقائق اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ سائنس جو ریسرچ کرتی چلی جاتی ہے، ڈسکور ہوتی چلی جاتی ہیں باتیں، اور آئے دن ہم سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ حدیث جو ڈاکٹر صاحب نے اس سبق میں آپ کے شامل کی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، آسان ہے، پوری عربی میں پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی مشکل کام نہیں ہے، دیکھ لیں، کریں ترجمہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ما خطبنا، کون سا والا ما ہے یہ؟ ابھی پڑھا تھا ہم نے کہ شروع میں ما جب آ رہا ہو اس کو دیکھتے ہیں، اگر آگے آپ کو اللہ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں سے ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں صحیح۔ تو ما خطبہ نہیں، خطبہ ہے، اس نے خطاب کیا، پڑھ چکے ہیں آپ یہ، ہاں ہاں، تو نہیں خطاب کیا ہم سے، خطابہ نہ، اشارہ کریں پتہ چل جائے گا، آتے ہیں سارے الفاظ آپ کو۔ ما خطابنا، نہیں خطاب کیا ہم سے، کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے خطاب نہیں کیا، مطلب جب خطاب کرتے تھے تو جو بات کرتے تھے وہ آگے آ رہی نا، اس لیے وہ شروع میں اس طرح کہہ رہے ہیں کہ نہیں خطاب کیا، ہمیں خطبہ نہیں دیا، یہ کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جب بھی خطبہ دیتے تھے تو یہ کہتے تھے، تو اصل میں یہ بات ہے، تو ہم سے انہوں نے خطبہ، ہمیں خطبہ نہیں دیا مگر اللہ قالا، ہاں مگر یہ کہا، کیا کہا؟ لا ایمان لمن، نہیں، اور لا کے ساتھ ایمانہ نصب والا آ رہا ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ ہر طرح کی نفی ہو جاتی ہے اس میں، لا ایمانہ، کوئی کسی قسم کا ایمان بھی نہیں ہے، لیمن، اس کے لیے جو، یعنی کہ اس کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے، لا امانتا، ہاں ہاں، جس جو امانت دار نہیں ہے یا جس کے اندر امانت نہیں ہے، لہو، ٹھیک ہے نا، ہاں اب آپ دیکھ لیں کہ
جو ایمانتدار نہیں ہے، جس کے اندر امانت نہیں ہے، وہ ایمانداری نہیں ہے اس کے اندر. اور ایمان، ہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا. آج ہم دیکھ لیں کتنی ایمانداری کرتے ہیں ہم. سوچنے والی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتا دیا تھا کہ ایمان نہیں ہے اس کے اندر. آگے پڑھیں. لا دینا، یہاں پر بھی دین نون کے اوپر زبر آئی ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کچھ بھی، کسی قسم کا بھی کوئی دین نہیں ہے نا. لیمن، اس کے لیے جو، ٹھیک ہے نا. لا عہد لہو، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا ہے، اس کے اندر دین ہی نہیں ہے. اب آپ سوچ لیں ذرا. اور یہ حدیث جو ہے یہ مسند احمد میں بھی ہے اور بیہقی وغیرہ میں بھی ہے، تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ. مفہوم یہی ہے. اور ہاں یہ دو چیزیں جو ہے نا، ہاں دین ایمان نہیں، ہم لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں نا، مگر اصل میں دیکھیں کہ یہ حدیث سے سوچیں ذرا کہ امانت داری کتنی اہم چیز ہے. اور عہد کا پاس کرنا، ہمارے یہاں تو بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ وعدہ خلافی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ترجمہ خیر آپ لوگوں کے پاس ہے، خود پڑھ لیں گے ایک دفعہ. ترجمہ دونوں آیات کا ایک دفعہ بامحاورہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. کیا ایسا نہیں جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا. اب یہ ہمیں صحیح بامحاورہ ترجمہ کرنے میں سمجھ میں آ رہا ہے. کیا ایسا نہیں، جو انہوں نے بریکٹ میں کیا ہوا ہے نا کہ وا کلما، کیا اور جب بھی. ٹھیک ہے نا. تو بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو سمجھ آ رہی ہے کیا ہے. کیا ایسا نہیں ہے جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ دیا. ان میں سے ایک فریق نے، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے. تو سب لوگوں نے اگر نہ بھی توڑا ہو تو ایک گروہ جو ان کا، اس نے ضرور اس کو توڑ دیا تھا. اور جب ان کے پاس ایک رسول آیا اللہ کی طرف سے، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک فریق نے اہل کتاب کے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ جس کتاب میں لکھا ہوا تھا اس کو پڑھتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، مگر اس کو انہوں نے ایسے چھوڑ دیا کہ جیسے جانتے ہی نہیں ہیں. ہاں یہی بات ہے بالکل. یہ میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خامیاں، خرابیاں اہل کتاب کے علماء کی بتائی ہیں، وہ سب آج ہمارے اندر موجود ہیں. میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں، سورۃ البقرہ سے ہم شروع کرتے ہیں اور چلتے چلے جائیں. آل عمران، نساء، مائدہ، سب گزرتے چلے جائیں. جہاں جہاں اہل کتاب کی جو چیز آئے گی نا، مجھے بتا دیں اگر وہ آج ہم نہیں کر رہے ہیں. ہاں وہی نا. تو ان کے پاس تو کتاب نہیں تھی نا. ہمارے پاس ہدایت کی کتاب موجود ہے، اس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں یہ تو یہودیوں کے لیے تھی. وہ بھائی تو ہمیں کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ اسی لیے پڑھوایا جا رہا ہے نا کہ بھائی انہوں نے یہ کام کیا تھا تو ہم نہ کریں نا. اور اسی لیے پھر کچھ لوگ جو زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں وہ پھر آپ کو کہتے ہیں کہ ترجمہ مت پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے. چلیں اسباق کیا ملتے ہیں ہمیں کہ یہود کی ایک جماعت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا کیونکہ وہ مخلص نہیں تھے. ہمیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، یعنی صرف اسی کی عبادت کرنا چاہیے اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی اتباع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کتابیں تلاوت کرنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہیں. یہ مین چیز ہے جو ہمارے لیے میسج ہے اس میں. تو کیا دعا کرنی چاہیے ہمیں ان آیات کو پڑھنے کے بعد؟ کہ اللہ اپنے وعدوں اور عہد کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرمائیے. پلان کیا بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی بہتر سے بہتر کوشش کروں گا. اگر کوئی کسی کو ورڈز اپنے دیے ہیں، کسی کو کچھ کہا ہے، کوئی کمٹمنٹ ہے، اس کو ہر حال میں پورا کرنا ہے. کیونکہ آج ہی ہم نے حدیث پڑھ لی ہے کہ پھر ہاں دین ایمان سب گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے یہ چیز. اور ہمارے خاص طور سے ہماری سوسائٹی میں اس کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے. تو جتنا زیادہ ہم خود پریکٹس کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، اتنا زیادہ امید ہے کہ بہتری آئے گی. وہ یہاں بھی ابھی بنی اسرائیل کو بھی کیا کہ جیسے وہ جانتے ہی نہیں تھے، تو ہمارے ساتھ بھی
वही ना हो ना कि हम जानते थे फिर भी ना खुद अमल कर रहे थे ना दूसरों को कह रहे थे अमल करने। अस्मा देख लें, अहदुन इसकी जमा उहूदुन, ठीक है। फरीकुन, फुरकाउ, हाँ आखिर में तनवीन नहीं है, ठीक है। किताबुन से कुतुबुन और जहरुन से जुहूरुन, ठीक है ना। जी एक कायदा हमने पढ़ाया था, आप यार रिकॉल करें जरा, किसी थ्री में किया था, हमने कहा था कि अगर अलिफ के बाद दो या दो से ज्यादा आ रहे हों तो उसमें तनवीन फिर नहीं होती है। अब जैसे आपने अभी मिसाक का, हाँ तो क्या जमा है इसकी, मवासी। अलिफ के बाद कितने हरूफ आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं ना, तो कायदा है। और ये हमने पढ़ा था वहां पे। जैसे देखें शैतानुन की जमा हमने शयातीनु बताई थी आपको, इस तरह से, ठीक है ना। हाँ और भी कायदे हैं ना, ठीक है। तो ये जरा QC3 रिवाइज करें ना आप, आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वैसे एक दफ़ा फिर हम करेंगे QC6 में जा करके, जब डिटेल में ग्रामर करेंगे ना तो फिर रिवीजन होगी, मगर बेहतर है कि पिछले करते हुए वहाँ का इंतजार क्यों करें, अभी QC5 दरमियान में पूरा है आपका। चलें 6 चाबियां करें भाई, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि 6 चाबियां सारी आप लोगों करवाऊंगा, बहुत कमजोर हैं आपकी। हाँ सब लोग कर, नबाजा, अच्छा ये इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये तजवीद की क्लास में हम बात करते हैं इसकी, तो इसको यन बिजू नहीं पढ़ेंगे, यम बिजू पढ़ेंगे, और इसी तरह मम्बूजुन पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये कायदा इकलाब जो कहलाता है तजवीद की क्लास में हम पढ़ते हैं, तो उसको अप्लाई भी तो करें ना इधर, यम बिजू कहें ना, यन बिजू क्यों कह रहे हैं। आलिमा करें, जा, इसकी जो पूरी गर्दान आती है ना, करें। मजी उन, चले। आहदा ये मैंने आपको बता दिया था कि बाब मुफाला से है ये, आहदा युआहिदु, हाँ मुआहदतुन, तो मुआहदा जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं यही होता है, एग्रीमेंट। युमिनूना कहाँ से आया है, करें 6 चाबी। ईमान, ठीक है। हाँ। मुसद्दिकुन अभी किया था हमने, दोबारा कर लें। चले तू कहाँ से आया था, ये नहीं अता, नहीं आता। अच्छा अभी तक मैं देख रहा हूँ इस दफा मिड क्विज में भी लोगों ने गलती की हुई है, हालांकि QC2 में भी हमने बताया था, QC3 में तो खास तौर से बताया था कि देखें अता या अति जो है ये बाब दराबा से आ रहा है, सुलासी मुजर्रद है ये, ठीक है। जबकि आता युति जो है ये मजीदुन फी है, और ये किस बाब से आ रहा था, बाब इफाल से आ रहा था। तो अभी तक लोगों ने, किसी ने आधी गर्दान वो लिख दी, आधी गर्दान ये लिख दी है, इसका मतलब है कि वो बुनियादी गर्दानें भी पक्की नहीं है, ठीक है। तो इसको पक्का करें जरा, अता याती की पहले 6 चाबियां करें, फिर आता युति की करेंगे। चलें अता याती की करें। देखा ना, आप कोई इति कह रहा है, कोई आती कह रहा है। हाँ अता क्या है, वो तर्जुमा करें, फेल मादी तर्जुमा करें ना, अता क्या है, हाँ? और आता क्या है,
नहीं 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 नहीं, अभी देने के मानों में आता है ना ये, ठीक है ना। अता याति जो है वो आया, ठीक है ना, और आता, आतईना से याद रखा करें ना इसको, हाँ हाँ हाँ, आतईना हमने दिया। अच्छा, फिर अब इसके फेल अमर में आगे हमेशा फंसते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर है ईती, ठीक है ना। क्या तर्जुमा है? हाँ, तर्जुमा क्या है? आओ, हाँ, ठीक है ना। दे कैसे हो गया? अता, अता का तर्जुमा करें, अता का तर्जुमा क्या है? वो आया। तो ईती क्या होगा? आओ, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन यही होती है असल में। अच्छा, और आता का तर्जुमा करें? हाँ बोले, उसने दिया। तो आते क्या हो गया? आती, हाँ, दो। इसको कहां से याद रखेंगे आप? नहीं नहीं, ठहर जाए ना, ठहर जाए ना। इसको आती को कहां से याद रखेंगे, पहले ये बताएं। अजान के बाद की दुआ सबको आती है, हैं? पढ़ें जरा। हाँ, तो ये आती मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मतलब है? कि दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या दे? वसीला, जो जन्नत में एक मकाम है, और फजीलत, फजल। ये दुआ हम मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? तो इसको वहां से याद रख लें। जब भी कंफ्यूजन हो, आती अजान के बाद वाली दुआ में आता है आती मोहम्मद, वहां से याद रख लें कि ये देने की बात है, क्योंकि हम दुआ कर रहे होते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अतायाती की गर्दान में जो अमर है, हाँ, और उसका फिर मजदर भी, आमतौर पर इसी में कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना। क्यों लिखने में क्यों होती है? हाँ देखें, ये नहीं नहीं, ये अलिफ के ऊपर खड़ी जबर है, यहाँ भी वही लगाएं, क्या मसला है? उसके अंदर खड़ी जबर तो नहीं आती है ना, अता में जबर आती है, तो यहाँ खड़ी जबर नहीं आएगी। इसी से याद रख लेंगे दोनों में खड़ी जबर आएगी। ठीक है, जैसे आसानी हो। असल बात यह है कि आप फेल को पहचाने, वरना कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। चलें, करें अब इसकी 6 चाबियां। नहीं नहीं, अता, अता नहीं है, ये आता है, ठीक है। अब देखें, आता युति में ईताउन है, ठीक है ना। हाँ, और अता याति में क्या है? हाँ, तो ये पक्का करें आप लोग। ये किसी 3 में हमने प्रैक्टिस कराई थी आपको, 2 और 3 में। इसमें अभी तक लोग गलती कर रहे हैं। अभी बता रहा हूँ मैं, इम्तिहान फाइनल वाले में दोनों पूछूंगा मैं अलग अलग, ठीक। हाँ सही बात है, हैं? हाँ, एक ये और एक और भी है, रा यरा, ठीक है ना। क्या होता है? उसने देखा। और अरा युरी, हाँ, नहीं नहीं, वो रईता है, आपने देखा। वहां पे इस फेल का हिस्सा नहीं है, वो क्वेश्चन वाला है। क्या? आ रईता, हाँ, क्या आपने देखा? हाँ, और अरा जो है वो उसने दिखाया, उसने दिखाया, देखा और दिखाया। हाँ, इसमें भी कंफ्यूजन होती है, ये भी नोट कर लें, ठीक है। हाँ, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। चलें, काफी टाइम हो गया। एक आता युति की गर्दान आप लोगों की पक्की कराने में टाइम लगाएं थोड़ा सा गर्दानों पे प्लीज। अब हम क्या करेंगे, फेल मुजारे के साथ जो लाम जब शुरू में लगता है ना, तो जो तब्दीलियां आती हैं उसको हमने देखना है। तो किस तरीके से देखना है? सबसे पहली कैटेगरी जो हमने रखी थी लम वाली, लम, लम्मा, उसके अंदर मैंने बताया था एक लामुल अम्र आता है, ठीक है ना। उसको मैंने कहा था हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो ये वो वाला है, चाहिए वाला, ठीक है। ये असल में लाम है, इससे पहले वा या फा लगता है, तो इसलिए फल या वल के तौर पे आपको नजर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद लाम जेर ली,
اس کو ہم کہتے ہیں لام تاکے والا، ٹھیک ہے نا، لام تعلیل اس کا نام ہے، ابھی آئے گا میں دکھا دوں گا آپ کو. تاکہ اس لیے کہ اس کو کہاں سے یاد رکھیں، QC1 میں آپ نے یہ پڑھا تھا، 2 دفعہ پڑھا تھا یہ QC1 میں. وَلِيَتَذَكَّرَ، یاد آیا ہے؟ کون سی آیت پڑھی تھی؟ سورہ صاد کی آیت نمبر 29. QC1 کرتے رہا کریں اس لیے. ہاں اب یاد آیا کسی کو؟ کون سی آیت ہے بھائی؟ حافظ صاحب بتائیں گے. چلے حافظ صاحب کا ٹیسٹ آ گیا. پوری آیت بتائیں نا، جو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 تھی. نزول قرآن کا مقصد پڑھا تھا ہم نے، کیا تھا؟ کتاب انزلناہ مبارک لیتذکروا ولیتذکر نہیں ایک منٹ، لیذکروا ولیتذکر اولو الالباب، ٹھیک ہے نا؟ یاد آ گیا؟ سورہ صاد کی آیت نمبر 29، اس میں دونوں لی جو آیا تھا نا، لیدبرو، سوری میں نے پڑھنے میں شاید غلطی کی، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں. کتاب انزلناہ مبارک لیدبرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں ولیتذکر اولو الالباب. لیدبرو کے ساتھ تھا آیات ہی، کہ تدبر کریں اس کی آیات میں. اب آگے حافظ صاحب اب پوری آیت تو سنا دینا. کتاب انزلناہ، ہاں، الیکا مبارکن لیدبرو، تاکہ وہ سب تدبر کریں آیات ہی، اس کی آیات پر، ولی اور تاکہ یتذکرہ، ہاں نصیحت حاصل کریں وہ کون لوگ؟ اولو الالباب، عقل والے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو 2 لام زیر لی تھا نا، یہ دونوں وہی والا تھا جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، تاکہ والا. ابھی اینڈ پہ دیکھیں گے. تاکہ ہمیں ترجمہ کیا تھا اس کا. پھر ایک اور چیز ہے، یہ لام شروع میں لگتا ہے، اس کے بعد فعل مضارع آ جائے گا واحد یا جمع میں، اور آخر میں نون شد والی آ جائے گی. ابھی پچھلے لیسن میں بھی ہم نے پڑھا تھا، کیا آیا تھا؟ تجدن، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ لا تجدو یہاں پہ لگا لیں تو لا تجدن، ٹھیک ہے نا؟ ضرور، ضرور، بالضرور، یہ ترجمہ ہوتا ہے. یہ پڑھ ساری چیزیں چکے ہیں آپ، نئی نہیں ہے، بتا ہم رول بتا رہے ہیں اس کا آپ کو. جب تجیدو ہے فعل مضارع ہے نا، نون شد والی اس کے آخر میں ایڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، تو یہ آپ پڑھ چکے تھے ابھی تک. یہ بلکہ یہ شرط تو پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں دونوں، اس کو بھی اسکپ کریں، یہاں آ جائیں. اب یہ جس کو لامات کہہ رہے ہیں نا، یہ وہی ہے. لام ایک جزم والی لام ہے، ایک زیر والی ہے، اور ایک زبر والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جزم والی جو ہے یہ اس کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی کہ پیش کو جزم میں تبدیل کرے گی واحد میں، اور باقی دونوں لام جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتی ہے، یعنی پیش کو زبر میں تبدیل کرے گی. یہ 3 لام جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کو بھی پہچان لیں گے کیٹیگری کون سی ہے. چوپر اور ہیمر سے. چوپر کا کیا کام تھا؟ کہ پیش کو جزم میں تبدیل کرتا ہے. ہیمر کا کیا کام تھا؟ پیش کو زبر میں تبدیل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تینوں آج ہم پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد بس ایک چیز رہ جاتی ہے ہماری. ان تینوں کے نام نوٹ کر لیں، عام طور پہ لوگ کنفیوز کرتے ہیں اس کو. یہ جو جزم والی لام ہے، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں چاہیے کہ، اس کو کہتے ہیں لام الامر، ٹھیک ہے؟ لام الامر یعنی حکم دینے والا لام. یہ جو تاکے والی ہے نا، لام زیر لی، اس کا نام ہے لام التعلیل. لکھ لیں اس کو بھی، لام التعلیل. اور یہ جو ضرور والی شروع میں لام زبر لا آ رہی ہے، یہ لام التاکید کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لام التاکید، تاکید کے لیے. کلیئر ہو گیا؟ اب پہلا والا میں نے بتایا لام الامر جو ہے، یہ کس میں ہے؟ ان حروف میں سے ہے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں.
جبکہ یہ دونوں لام جو ہیں یہ ان حروف میں سے ہے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں یعنی زبر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم ان کو کہتے ہیں حروف جازمۃ المضارع, جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا, ایک دفعہ پھر ریوائز کر لینا اس کو. لم, لما, لام الامر اور لا الناہیہ. اس کو اردو فارسی میں ہم لام امر کہہ دیں گے اور لائے ناہیہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, نفی کرنے والا, منع کرنے والا. ٹھیک ہے, جو گردانوں میں ہم کرتے ہیں نا لا تفعل لا تفعلو, یہ وہ ہے لا. پچھلے لیسن میں نے بتایا تھا کہ اس کو لا ناہیہ کہتے ہیں, منع کرنے والی. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا؟ ایک منٹ, ایگزامپل بعد میں آئے گی, پہلے مجھے آپ جواب دیں. کون سے 4 حروف میں نے بتایا آپ کو جو فعل مضارع کو جزم دینے والے ہیں؟ نہیں, ان سے پوچھ رہا ہوں نا جو مثالیں ہم پوچھ رہے ہیں, مجھ سے ابھی بعد میں. ہاں, لم, لما, لام الامر, لا, یہ غلط ہو گیا نا, لا یہ لام الف والی لا, یہ لام نہیں ہے, یہ لا والی ہے. تو اس کو لام الناہیہ نہیں کہہ سکتے. کوئی لام ہے نہیں والی لام ہے, نہیں, لام الف زبر لا ہے, تو لا الناہیہ کہیں گے آپ. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. ایک لم ہے, ایک لما ہے, ایک لام ہے اور ایک لا ہے. یہ 4 یاد رکھنے ہوں گے. ابھی نصب والی بھی آپ نے یاد کرنی, اس لیے کہہ رہا ہوں. بنیادی طور پہ یہ 4 ہی حروف ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا, جیسے ان شرطیہ وغیرہ ہم نے پڑھا, وہ اس کے علاوہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں, کیونکہ وہ جو ان من ما وغیرہ جو ہے نا, وہ یہ کلیئر ہو گئی کیٹیگری. اب اس کیٹیگری میں آتے ہیں لام التعلیل. یہ لام زیر لی جو ہے, اگلے لیسن میں ہم پڑھیں گے نصب دینے والے جو حروف ہیں اس میں ان, لن وغیرہ ہے نا, تو اسی کا جو ان ہے وہ اصل میں اس کے آگے چھپا ہوا ہوتا ہے. یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے, ابھی صرف بتا رہا ہوں کہ یہ ان جو ہے اس کے آگے چھپا ہوا ہوتا ہے. تاکہ کے لیے اس لیے آتا ہے, لی کے بعد تاکہ جو ترجمہ کرتے ہیں نا, وہ اس لیے کہ ان چھپا ہوا ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, تاکہ کا ترجمہ یہ لام التعلیل میں. اور لام تاکید تو میں نے بتا دیا کہ آخر میں شد لگائیں گے, شروع میں لا لگائیں گے فعل مضارع کے. کلیئر ہو گیا؟ تو لی جو ہے یہ چھری کا کام کرتا ہے. بات کلیئر ہو گئی کہ پیش کو جزم میں تبدیل کر دے گا. عام طور پر اس سے پہلے وا یا فا آتا ہے, یہ میں نے بتا دیا. تو اس لیے استعمال میں آپ کو ہر جگہ ملے گا فل یا ول, چاہیے کہ, ہاں, اور چاہیے کہ, ہاں, فل یعبدو, بالکل یہی ہے. ہاں, اسی طرح. ٹھیک ہے نا؟ تو چاہیے کہ, ول تنظر, اور چاہیے کہ. ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے. تو جب فعل مضارع میں پیش ہے اس سے پہلے فل یا ول لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ فل یفعل. ٹھیک ہے نا؟ اور جمع میں کیا ہوگا؟ فل یفعلو. ٹھیک ہے, اسی طرح فل تفعل. ٹھیک ہے نا؟ اور فل افعل, فل تفعلو, فل نفعل, فل تفعل. یہ بالکل لم کی طرح ہی ہے نا. اگر آپ نے لم پکا کیا ہوا ہے اپنا تو اسی کو یہاں اپلائی کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ترجمہ کیا ہوگا؟ پس چاہیے کہ وہ کرے, پس چاہیے کہ وہ سب کریں, پس چاہیے کہ آپ کریں. ٹھیک, اس طریقے سے. میرا خیال ہے آپ پانی پی لیں, شاید گلا خشک ہو گیا آپ کا. اب قرآنی الفاظ کو دیکھیں. ول یکتب, اصل میں کیا تھا یہ؟ کتابہ یکتبو. یکتبو تھا نا فعل مضارع. ٹھیک ہے, اب آ رہی ہیں مثالیں آپ کی جو آپ مانگ رہے تھے نا, آ جائیں گی ساری. یکتبو, اس سے پہلے لام امر والا لگ گیا, وا اور والا لگ گیا, تو ول یکتب پڑھ دیں تو چاہیے کہ وہ لکھیں. یہ کہاں پہ آتا ہے؟ آیت ایک ہی آیت ہے, آیت دین جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب لین دین کرو تو لکھ لیا کرو. اور جگہوں میں بھی آتا ہے مگر مجھے یہاں سے یاد ہے, چاہیے کہ وہ لکھ لیں. تو یہ حکم ہے وہاں پہ لکھنے کا, لام الامر ہے, ضرور لکھنا ہے لین دین جب کریں. یہ کون سی آیت ہے بھائی حافظ صاحب؟ اذا تداینتم
बिदैनिन आयत, हाँ आयत नंबर है 282 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 282। और क्या खास बात है इस आयत की? नहीं नहीं, आयत की क्या खास बात है? एक खास बात है इसकी, सबसे लंबी आयत है ये। हाफिज साहब को पता होना चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ इनको। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 282 है। मामला भी इतना है, मैं आयत भी सबसे लंबी है। आप देख लें, हम हमेशा मैं लोगों को पढ़ाते हुए बताता हूँ कि भाई हमारे आम तौर पे खानदान में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में, दोस्तों में लड़ाई झगड़ा इसी पे, लेन देन पे ही होता है कि किसी ने किसी को कुछ पैसे दिए कारोबार में शिरकत के लिए, लोन कुछ भी हो गया ना, उसके लेन देन में उसकी लेने वाले की अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि जब होगा देखी जाएगी, देना होगा। देने वाला समझ रहा है कि बस ये जो जरूरत बता रहे हैं ये पूरी होती है फौरन दे देंगे मुझे, ठीक है ना। तो हाँ वो कहते हैं साड़े एतबार नहीं है। तो ये गुमराही है सख्त, कुरान में बताया गया, खास तौर पे बताई गई ये बात कि उसको जरूर लिखा करें। वाली अक्तुब, ये किसने कहा है? अभी अभी निकाल के देख लें, ठीक है, अभी निकाल के देख लें। सबसे लंबी आयत यही है, मैं बता रहा हूँ आपको, 282 है सूरतुल बकरा की। नोट करें ना इसको, जाके घर देखिएगा, अभी टाइम नहीं है, 8:30 हो गए। और चाहिए कि वो लिखे, ठीक है। वल यस अलू, और चाहिए कि क्या, हाँ वो सब जमा आ गया ना, वो सब पूछें, ठीक है। फल यसुम, ये उस दिन हमने पढ़ा था, नहीं अच्छा सॉरी, ये किसी 6 की क्लास में आया था। तो असल में क्या है, सामा यसुमु था, यहाँ पे वाव कमजोर है क्योंकि इसलिए फिर यसुम बन गया, वाव गिर गया यहाँ से, ठीक है। बस चाहिए कि वो रोजा रखे। ये सूरह कुरैश में जो आती है फल याबुदू, तो अब समझ आ गई होगी कि क्यों तर्जुमा करते हैं। बस चाहिए कि वो इबादत करें। याबुदूना था, लाम अमर वाली लगी शुरू में फा के साथ, तो फल याबुदू बन गया। समझ आ गई? बड़े इंपॉर्टेंट लेसन है नहाव के, मैं बता रहा हूँ, इसको मजा भी आता है फिर जब अप्लाई करते हैं ना कुरान करीम पढ़ते हुए सुनते हुए, तो हाँ ये हमें अब समझ आया कि यहाँ पे क्या था। चलें ये मिसाल देख लें, फलियाबुदू रब्ब हाजल बैत, सूरह कुरैश की आयत सबको याद होनी चाहिए। बस चाहिए कि इबादत करें इस घर के रब की। बाकी तो सब आता था ना, फलियाबुदू नहीं आता था, आज आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें तो लामुल अमर हो गया। अब क्या पढ़ना है हमने? लामुत तालील पढ़ना है, ठीक है। लामुत तालील मैंने क्या बताया था, कौन सा वाला लाम जेर लिए ये जो फेल मुजारे से पहले आता है, तर्जुमे में हम कहते हैं ताके, ठीक है। इसलिए कि इस ली के बाद अन छुपा हुआ होता है, और अन असल में उन हरूफ में से है जो फेल मुजारे को नसब देते हैं। चलें, या फालू क्या बनेगा? ली या फाला, नसब या जबर कह लें, एक ही बात है। तो अभी तक जो आपने लाम जितने पढ़े थे वो सारे कौन से थे? जज़म देने वाले, फेर मुजारे के आखिर में। अब आ गया फेर मुजारे के आखिर में पेश को जबर में तब्दील। जो जमा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जमा में तो वही नून है बस, ठीक है, जमा में कोई मसला नहीं है। ताकि वो करे, देखें, ली या फाला, ली या फालू, ताकि वो सब करें, ली तफआला, ताकि आप करें, ली अफ़अला, ताकि मैं करूं, ली तफ़अलू, ताकि आप सब करें, ली नफ़अला, ताकि हम सब करें, ली तफ़अला, ताकि वो औरत करे। ठीक हो गया? बात समझ आ गई? फर्क समझ आ गया कि कुछ हरूफ हैं जो फेल मुजारे को जज़म देते हैं, कुछ हरूफ हैं जो फेल मुजारे को नसब देते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट लेसन है नाहव के, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको नोट करें अच्छी तरीके से। अब तर्जुमा करें कुरानी अल्फाज का। ली यज आला, जाला यज अलू से, हाँ यज अलू का क्या तर्जुमा होता है? फेल मुजारे है भाई, बनाता है या बनाएगा। तो जब ताके वाला लाम लग गया उसके शुरू में तो ताके, ताके करे ना, चाहिए, अमर नहीं है ये,
ٹھیک ہے نا. یہ کون سا والا لام ہے؟ لامت تعلیل. یاد کریں اس کو. ہاں تعلیل. ٹھیک ہے نا. لام کئی بھی اس کو کہتے ہیں، ایک نام یہ بھی ہے. مطلب ایک اس میں وہ آ گئی نا علت جیسے ہوتی ہے نا کنڈیشن. ہاں کہ وجہ یہ ہے اس کی. ٹھیک ہے. لِتَأْكُلُوا اصل میں کیا تھا؟ یہ یاکلونا سے تاکلونا بنا ہوا تھا. لام زیر لی لگا تو کیا ہو گیا؟ تاکلو. تاکہ تم سب. وہ کیسے ہو گیا؟ یا نہیں ہے نا، تا ہے تم سب. گردانے پکی کریں. لِنَعْلَمَ اصل میں کیا تھا؟ یعلم سے نعلم. ٹھیک ہے. لام زیر لی لگا تو کیا ہوا؟ نعلم. تاکہ ہم سب جان لیں. نعلم. ٹھیک ہے. لِأَكُونَ کانا یکونو سے اکونو. ٹھیک ہے نا. اور لام زیر ری لگا تو کیا ہو گیا؟ ہاں اکونا بن گیا نا. پیش جو زبر میں تبدیل ہو گئی. تاکہ میں ہو جاؤں. پرانی مثال دیکھیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اور کیا ترجمہ ہے؟ اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں ایک درمیان کی امت یا معتدل امت. اب آگے دیکھیں. لِتَكُونُوا تو اصل میں لام زیر لی تھا. تکونونا جمع تھا تو لام تاکہ والا لگا تو پھر یہ نون کی جگہ الف آ گئی. لِتَكُونُوا تاکہ تم سب ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو تاکہ ترجمے میں آ رہا ہے نا. شہداء علی الناس گواہ لوگوں پر. چلیں 2 لام پڑھ لیے ہم نے. تیسرا لام. آج لامات جو ٹاپک ہے نا وہ سارے لام ہی ہیں اصل میں. تیسرے لام پہ آ جائیں. لام التأکید. ٹھیک ہے نا. تاکید کے لیے ضرور جس کا ترجمہ ہوتا ہے. فعل مضارع ہے. دیکھیں یفعلوا. اب اس سے پہلے لام زبر لا لگے گا اور آخر میں نون شد والی زبر کے ساتھ آ جائے گی. تو کیا ہوگا؟ لا یف. اچھا اب واحد کے اندر جو ہے نا یہ زبر ہوگی اور جمع کے اندر پیش ہوگی. یاد رکھیں لا یف علنا اگر ہے کیونکہ اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. پتہ ہی نہیں چلے گا ورنہ نون تو پہلے ہی لگی ہوئی وہاں پہ. اور کیونکہ جزم ہے تو اس لیے واو گر جائے گی جمع میں. تو فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں واحد میں لا یفعلن اور جمع میں لا یفعلن. تو وہاں پر جب کوئی فعل قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے آئے گا نون مشدد کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ زبر ہے کہ زیر ہے. جیسے اس دن ہم نے پڑھا لا تجدن تو ہم نے کہا واحد ہے. تجدو ہے. تجدونا نہیں کیا تھا. اگر وہاں پہ ہوتا لا تجدن تو ہم پھر اس کے ترجمے میں جمع کرتے تجدونا کرتے. بات سمجھ آئی؟ کلیئر ہوئی بات؟ بس یہی ایک امپورٹنٹ چیز تھی. باقی تو شروع میں لا لگانا ہے اور آخر میں نون پہ شد لگانی ہے سب کے اندر. آپ دیکھ لیں اس میں وہ واحد جمع کا جو فرق ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. لا یفعلن لا یفعلن لا تفعلن لا افعلن لا تفعلن لا نفعلن. اور یہ مؤنث میں بھی لا تفعلن. تو کیا ترجمہ ہوتا ہے کہ وہ ضرور بالضرور کرے گا. ہاں ابھی آ رہا ہوں اس پہ. وہ ضرور بالضرور کرے گا. جمع میں آئیں گے وہ سب ضرور بالضرور کریں گے. یہ کلیئر ہے؟ آگے آ جائیں. آپ ضرور بالضرور کریں گے. لا تفعلن لا افعلن. ٹھیک ہے. میں ضرور بالضرور کروں گا. اب یہ جمع تھا نا لا تفعلن اس لیے آ گیا. آپ سب ضرور بالضرور کریں گے. اب لا نفعلن ہوگا. اس میں کیوں پیش آئے گی؟ یہ واو نون تو نہیں آتی. اس کی جمع میں تھی واو نون. کیا نہیں جمع واو نون والی ہے جمع نہیں ہے نا. آپ بتائیں. دیکھیں ادھر سے جمع کو فی الحال چھوڑ دیں. یا فالو تفالو نفالو ایک طرح سے رول ایک ہی لگے گا نا. اب ایک تو نہیں کہ اس کا رول الگ لگا دیں. رول کیا تھا کہ جی آپ نے اس کو پیش کو زبر میں تبدیل کر دینا ہے اور
نون شد والی اس کے آگے لگا دینی ہے، تو آپ نے نفعلن کر دیا. اب آپ جو تھیوری لگا رہے ہیں وہ اگر یہاں پہ نفعلون ہوتا نا پھر وہ تھیوری لگتی اس پہ کہ بھائی یہاں پہ دیکھیں تفعلون میں آ جائیں. یہاں پہ کیا کیا تھا ہم نے؟ لام کے اوپر زبر لگایا. اب واؤ پہ بھی جزم ہے، نون شد والی ہے تو پہلے تو جزم ہی آئے گی نا، پھر حرکت آئے گی نا. شد کو 2 حصوں میں کرتے ہیں ہم، تو کیسے پڑھیں گے آپ بتائیں؟ واؤ لا محالہ گرے گا وہاں سے، تو اس لیے تفعلن کریں گے. اور یہ پیش زبر کو پیش میں کیوں تبدیل کیا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جمع ہے، ورنہ اس میں اور اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہے گا. پھر یہاں پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا کوئی واحد ایسا ہے نہیں، تو کیوں چینج کریں گے؟ کلیئر ہو گیا؟ چلیں قرآنی الفاظ ترجمہ دیکھ لیں. لَيَنْصُرَنَّ کیا تھا؟ یہ لام اور نون اگر ہٹاؤں میں اس کا تو کیا تھا؟ ینصرو تھا. تو لا، ہاں سر واحد ہے، زبر ہے. وہ ضرور بالضرور مدد کرے گا، اس لیے کہ را کے اوپر زبر آ رہی ہے، را پہ پیش ہوتی تو پھر جمع ہو جاتا. لَنَكُونَنَّ، ہاں ہم، ٹھیک ہے، ہم ضرور بالضرور ہوں گے یا ہو جائیں گے ایک ہی بات ہے. لَتَدْخُلُنَّ یہاں پہ آئیں دیکھیں، لا، ہاں تم سب، ہاں تم سب ضرور بالضرور داخل ہوگے. ٹھیک ہے. لَأَسْتَغْفِرَنَّ مغفرت مانگوں گا، بخشا جاؤں گا کیسے ہو جائے گا؟ یہ تو مانگنے سے ہوتا ہے نا. ہاں میں ضرور بالضرور مغفرت طلب کروں گا، مانگوں گا. ٹھیک ہے نا، استغفرون سے. ٹھیک ہے. پرانی مثال دیکھ لیں. والذین جاہدوا فینا، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوشش کی. لا نہدینہم، اب یہ لا اور نون ہٹائے نا تو نہدی، اہدی نہدی ہم نے پڑھا ہے نا، تو نہدیہم ہو جاتا ہے یہ. مگر تاکید، ڈبل تاکید لگانی تھی تو لا نہدینہم، تو ضرور بالضرور ہم اس کو ہدایت دیں گے. اب یہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ قرآن کیسے کلیئر ہوتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں نا نحو کے ساتھ، پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ ہم اس کو راستہ دکھا دیں گے یا ہدایت دے دیں گے. نہیں، ہم ضرور بالضرور اس کو ہدایت دیں گے. ٹھیک ہے نا. سبلنا، سبل راستے کو کہتے ہیں، سبیل پڑھا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جمع ہے اس کی، سبیل کی جمع سبل. سبولا نا، اپنے راستے کی. یہ بھی دیکھیں نا بات کیا ہے کہ کوشش کرنی ہے اس کے راستے میں، یہ سمجھ لیں. اب اس کے ترجمے میں بھی کچھ لوگوں نے گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر آپ سیدھا سیدھا پڑھیں قرآن کا ترجمہ جو ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سمرائز کر دیا آخر میں ڈاکٹر صاحب نے کہ بھائی اصلی حالت فعل مضارع کی یہ ہوتی ہے یفعلو اگر لم، لما، لام الامر، لا ناہیہ میں سے کوئی آ جائے، یا شرط والے آ جائیں الفاظ، یا پھر ہاں جو چاہیے والا جو ہے لام امر، اور یہ جزم والے جو ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوگا؟ یہ یفعل بن جائے گا. اور یہ ابھی ہم نے اگلے لیسن میں پڑھنا ہے، ان، لن وغیرہ. ٹھیک ہے نا. یہ آ جاتے ہیں تو پھر زبر بن جائے. اگلے لیسن میں پھر ہم اس کو کریں گے، کیونکہ ایک چیز ابھی جو رہتی ہے ہماری وہ لاسٹ والی اس میں. اور یہ تاکید والا ہے لا. ٹھیک ہے نا. لا یفعلن، تو یفعلو ایک سمرائز کر دیا ایک ٹیبل پہ، مگر اگر آپ رول سمجھ لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ والا ابھی ہم نے پڑھنا ہے، لن، لن یفعل جو ہے نا. ٹھیک ہے. اب یہاں تک پڑھ چکے ہیں، تو لن، ان، حتی، یہ سارے. ٹھیک ہے نا. ان، لن، کئی وغیرہ. چلیں الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اور اب 4 انگلیاں ہو گئی ہیں، 5ویں باقی ہے صرف، یعنی صرف 2 لیسن باقی ہیں. میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں محنت کریں اور پڑھانا شروع کریں.
یا پڑھانا شروع کریں یا پھر پڑھنا شروع کریں, یعنی کہ QC 1 2 3 ریوائز کریں, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں نے اچھا پڑھنا ہے QC 5 میں آنا ہے, QC 6 میں آگے جانا ہے, ورنہ آپ کے QC 5 کے رزلٹ پہ پتہ چلے گا مجھے کہ QC 4 کے رزلٹ پہ ڈیسائیڈ کریں گے ہم کہ آپ نے QC 5 میں جانا ہے یا QC 4 ریپیٹ کریں گے ہم. ٹھیک ہے, چلیں, جزاکم اللہ خیرہ. دعا کر لیں, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرہ. آن لائن جو لوگ ہیں, اگر ان میں سے کسی کا کوئی سوال ہے, آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اپنا مڈ کوئز کا رزلٹ مل گیا ہوگا, اور اگر کسی کو نہیں ملا ہے تو واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیں. میسج آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ گردانیں اپنی پکی کریں. جزاکم اللہ خیرہ.